کا ہو جائے گا فیصلہ حشر میں، اس کا ہو جائے گا فیصلہ حشر میں، اس کا ہو جائے گا۔ راہزن کون ہے، راہزن کون ہے، رہنما کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ حضرات میں نے جو آیت پڑھی نا، اس کا ایک ایک لفظ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا، ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں کروں گا نہیں، میں بس اختصار سے بات کروں، بہت جلدی بات تمام کرتا ہوں، سنیں تیزی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، تم نماز پڑھو، بندگی کرو۔ مولانا روم کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں بندے کی نمازیں اللہ رب العزت کے لیے ادا کی گئی ہوں، وہ زندگی نہیں ہے جس میں نمازیں نہ ہو، وہ تو سراپا شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے۔ ذرا غور تو فرمائے، بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ آقا کی حدیث ہے، سرکار فرماتے بے نمازی کو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ سب کے سب خدا کے دشمن ہیں۔ اگر خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو تو چوپالوں پہ بیٹھے رہو، اللہ اکبر کبیرہ، تراہوں پہ کھڑے رہو، گھروں میں اب بستروں کو گرم کرتے رہو، اور اگر رسول اللہ کے دامن میں قیامت کے میدان میں لپٹنا چاہتے ہو تو آپ اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اسے پاک فرماتے ہیں بے نمازی اتنا بیکار انسان ہوتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے سور خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو خدا کا قرضہ نہیں دیتا ہے وہ تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا، وہ تمہارا قرضہ کیسے لوٹائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے حبیب کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں جو نمازی ہوتا ہے اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھا جاتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسلمان اور کافروں کی پہچان نماز سے کیا کرتے تھے، یعنی نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور تو فرمائے نماز کیا چیز ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہے نا، ان کی پیشانی سورج کے چاند سے زیادہ، آسمان کے چاند سے زیادہ اور سورج سے زیادہ چمک رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، ہاتھی کی غیبی سے آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں اذان بعد میں ہوتی تھی، یہ مسجد میں آ کر کے نماز کے لیے اذان کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان کی پیشانیاں شمس و قمر سے تیز چمک رہی ہے، سورج کی روشنی ان کی چہروں کے سامنے پھیکی نظر آ رہی ہے، چاند کی چاندنی ان کے چہروں کے سامنے پھیکی نظر آ رہی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ آپ کی ہماری نماز ادا کی جائے، اسی آیت میں اللہ نے دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں باپ کوئی کتنی بھی خدمت کر لے، ان کا حق مکمل طریقے سے کما حق وہ ادا کر نہیں سکتا۔ ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے 70 مرتبہ کعبے کا طواف کروایا۔ حضور سے آ کے بولے
میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. آقا فرماتے ہیں ابھی تو تم نے اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا. ماں جب مسکراتی ہے دوستو ایسا لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہوں. ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے اجالے چھین لیا کرتی ہے. ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے. ماں کی دعائیں اولاد کو جنتی بنا دیتی ہیں. باپ کی دعائیں اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں اولاد کو. ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے. ماں اگر راضی ہے عرش کا رحمان راضی ہے. ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے. ماں کی خدمت سے ولایت ملتی ہے. ماں کی خدمت سے انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بسطامی نے 11 سال بسطام کے جنگل میں عبادت کی. ایک رات جب اپنے دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہوئے دستک دینا چاہتے ہیں, ایک آواز آئی بایزید بسطامی تم نے اپنی ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو تم دکھ بھی مت پہنچاؤ. ماں سو رہی ہے, ماں کے آرام میں خلل نہ ڈالو. حضرت بایزید بسطامی کو یہ جو آواز آئی تھی یا کسی ہمسائے کی آواز تھی یا کسی فرشتے کی آواز تھی دوستو, نہ تو کسی ہمسایہ کی آواز تھی نہ کسی فرشتے کی آواز تھی. یہ آواز جو آئی تھی ان کے ضمیر کی آواز تھی. بایزید ٹھہرے رہے. جب تہجد کے وقت میں پانی ان کے گھر کی نالی سے باہر آیا, دروازے پر دستک دی. ابھی بایزید بسطامی دستک دے کر کے ٹھہرتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے بایزید ٹھہر جاؤ ابھی آ رہی ہو. دروازہ کھولا. حضرت بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا بیٹے اللہ کا قرب مل گیا, جلوہ حضوری مل گیا. رو کر کے کہتے ہیں ماں مجھے اللہ کا قرب نہیں ملا ہے. ان کی ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو جلوہ حضوری عطا کر دے. ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے اللہ نے ان کو جلوہ حضوری عطا کر دیا ہے. ماں کی خدمت سے اللہ کا قرب ملتا ہے. باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے. پیر فقیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. عالم کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. حاجی جی کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. نمازی کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جب ماں دعا کرتی ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں. اس کی دعا اولاد کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے. باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں. اولاد کی قسمت کا سمیرہ پہلے ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ. ماں کی خدمت سے اللہ کا قرب ملتا ہے. ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے. جنت. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے کہتے الہی ارینی جلیسی فی الجنہ, اے اللہ مجھے دکھا دے جنت میں میرا کون ساتھی ہے. رب نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ جنت کا تمہارا ساتھی موجود ہے. آپ اسی لوکیشن پہ پہنچے. جا کر کے دیکھا کہ جو جنت کا آپ کا ساتھی ہے وہ نماز میں نہیں ہے بلکہ گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی, اس جوان نے دکان کو بند کیا. حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا. نورانی چہرہ دیکھ کے بولا آپ میرے مہمان بن جائیں. آپ کو تو دیکھنا تھا یہ کون سا عمل کرتا ہے. اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے. آپ نے اس کی دعوت کو فوراً ایکسپٹ کیا, قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچے. یہ جوان آج کے جوانوں کی طرح نہیں تھا کہ ماں باپ سے چھپا چھپا کر کے ہوٹل سے نہاری لا کر کے ہوٹل سے ترکاری لا کر کے اللہ اکبر بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کھاتے ہیں. اپنے ماں باپ سے چھپا چھپا کے کھاتے ہیں. 50 کا برگر, 70 کی بوتل, اللہ اکبر کبیرہ. دبے ہوئے پیر سے چوروں کی طرح بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ اکبر کھاتے ہیں. وہ نادان کان کھول کر کے سن لے, ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے. ماں کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا, تشتری میں رکھا. حضرت موسیٰ سے کہنے لگا اگر ابھی کھانا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ اکیلے کھاؤ گے اور اگر انتظار کر لو گے تو تم میرے ساتھ کھانا.
حضرت موسیٰ کا تو یہ اس کا عمل تلاش کرنا تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے. اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے. آپ نے کہا میں انتظار کروں گا, میں کھانا تیرے ساتھ میں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچا, جوان نے اس کو بٹھایا اور پھر چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے اور اپنی ماں کو کھلانا شروع کیا. بوڑھی شکم سے آسودہ ہو گئی, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے. حضرت موسیٰ اشارہ کرتے ہیں. جوان حضرت موسیٰ کے قریب گیا. حضرت موسیٰ فرماتے یہ کون ہے؟ جوان کہتا یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ فرماتے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہتا میری ماں بڑی سادہ ہے, جب میں اسے کھانا کھلا دیتا ہوں تو یہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ. اے اللہ میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے, اس خدمت کی برکت سے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے. ماں بڑی سادہ ہے. سبحان اللہ, ضرور سے کہتے ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں بڑی سیدھی ہے. کہا حضرت موسیٰ اور کہا مجھ جیسا گمنام ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں لک البشارۃ انا موسیٰ وانت جلیس فی الجنہ. او جوان تجھے بشارت ہو, او جوان تجھے خوشخبری ہو, اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. انا موسیٰ, موسیٰ میں ہی ہوں, وانت جلیس فی الجنہ, اور تو جنت میں میرا ساتھی بن چکا. جوانوں, ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے جنت, باپ کی خدمت سے ولایت ملتی ہے ولایت. اگر ترقی چاہتی ہو باپ کی خدمت نوکروں کی طرح کیا کرو, خادموں کی طرح خدمت کیا کرو. بچپن میں تیرے باپ نے تیری خدمت نوکروں کی طرح کی ہے, تیری ماں نے تیری خدمت نوکرانی کی طرح کی, لیکن نکمی اولاد کو بڑھاپے میں ماں باپ کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اولاد کے لیے نوکروں کی طرح خدمت کرتے ہیں. بوڑھا باپ 80 سال کی عمر میں بھی 18 گھنٹے اللہ اکبر کبیرہ ڈیوٹی دیتا ہے, مزدوری کرتا ہے. اگر جوان رات کو کام کرے, جوان اگر رات کو روڈ پہ فیکٹری سے نکلتا ہوا روڈ پہ نظر آئے, سمجھ میں آتا ہے جوان ہے. بڑا مکان چاہتا ہے, سفر کے لیے اچھی گاڑی چاہتا ہے, اچھے جوتے چاہتا ہے, اچھے اللہ اکبر لباس یونیفارم چاہتا ہے. لیکن یہ بوڑھا اللہ اکبر کبیرہ, اس کی تو مطلب کیا ہے, خوراک بھی زیادہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اسے تو گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے تو اب بڑے مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ 18 گھنٹے کیوں ڈیوٹی کر رہا ہے, رات کو یہ فیکٹری سے کیوں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب بوڑھے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, بوڑھا کہتا ہے بیٹے نے گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا ہے, اس لیے میں آج فیکٹری میں نوکری کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں. وہ جوان, تو نے باپ کو گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالا ہے, تو نے ماں کو گھر سے نہیں نکالا ہے, خدا کی رحمتوں کو نکال دیا ہے. خدا کی رحمتیں تجھ سے دور جا چکی ہے. یہ ماں باپ ہے, ان کی خدمت سے جنت ملتی ہے, ان کی خدمت سے خدا کا قرب ملتا ہے, ولایت ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, انہیں اتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. کائنات میں آپ سے بہت پیار کرنے والا ملیں گے, لیکن باپ کی طرح کوئی پیار کرنے والا نظر نہ آئے گا, ماں کی طرح کوئی پیار کرنے والا نظر نہ آئے گا. میں الحمدللہ علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہوں, میں جلسوں میں جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, میرا جو یہ فیلڈ ہے, میں دن میں سفر کرتا ہوں, رات میں جاگتا ہوں. جب گھر کو پہنچتا ہوں, یا تو رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں یا 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ بھی اندازہ کرنا, آپ بھی جب سفر سے واپس آتے ہیں, رات کے 2 بجے بھی آؤ گے, دروازے پہ دستک دو گے, گھر کے اندر سب موجود ہے, لیکن سب سے پہلے اندر سے یا تو باپ کی آواز آئے گی یا پہلے ماں کی آواز آئے گی. میں یہ نہیں کہتا بیوی محبت نہیں کرتی, بچے محبت نہیں کرتے, بیوی بہت محبت کیا کرتی ہے, بچے باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, بچے بھی سو جاتے ہیں, ماں اللہ اکبر بیوی بھی سو جاتی ہے. یہ تیرے ماں باپ ہیں جو تیرے پلٹ کے آنے تک سوتے نہیں, جاگتے رہتے ہیں, تیری سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. جب بیٹے کو آنے میں دیر ہو جائے, بوڑھے باپ کو نیند نہیں آتی, وہ 4 بھائی سے اللہ اکبر کبھی
कबीरा खड़ा होकर के घर के अंदर टहलता हुआ नजर आता है। माँ बिस्तर पे करवटें बदलती नजर आती है। माँ कहती मौला मैंने बेटे को तेरे हिफ्ज़ो अमान में दिया, मेरे बेटे को कांटा भी ना लगे। अल्लाह अकबर कबीर। ये बाप खुद तो अपने आप में अनपढ़ है, लेकिन बार बार कह रहा कि मेरे बेटे का नंबर लगाए, बाहर जाके कह रहा बेटे का नंबर लगाओ। ये इतनी मोहब्बत किसने डाली है बेटे की बाप के दिल में? ये किसी दुनियादार ने नहीं, खालिक के कायनात में डाली है, परवरदिगार ने डाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कितनी रातों को औलाद की खातिर सोते भी नहीं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मां मुझे डर लगता है। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, जश्ने शादी हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा साहिब क़ुल्ला मंज़ली। नारी तकबीर, नारी रिसालत। जवानों कद्र करो अपनी माँ की, कद्र करो अपने बाप की। इनके जाने के बाद हाथ में चराग लेके भी बाप को तलाश करोगे तो बाप न मिलेगा, माँ को तलाश करोगे तो माँ न मिलेगी। घर की रौनकें माँ की वजह से सलामत है या बाप की वजह से सलामत है। मुनव्वर राना ने कहा था ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब घर से निकलो जवानों माँ के हाथ चूम के सर पे रखवा के निकला करो, बाप की दस्तबोसी करके निकला करो। मेरे दोस्त ने स्टेटस लगाया, अल्लाह अकबर कबीर। मैंने उसका स्टेटस जब देखा तो मेरा दिल भी पसीज गया। उसने कहा लोग अपने बाप के पास नहीं बैठते, बैठना चाहिए। मुझे अपने बाप से मिलने के लिए कब्र पे जाना पड़ता है, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हमें बाप की कदर उनकी जिंदगी में करनी चाहिए। तीजे में तो अच्छे अच्छे फल मंगवा कर रख देते हैं, 40वें में मंडी से हर किस्म का फल मंगवाते हैं। कभी उनकी जिंदगी में भी उन्हें फल खिलाओ ना। अल्लाह अकबर कबीर। उनकी जिंदगी में उन्हें जूस पिलाओ ना, वो जूस पी के दुआ देंगे तेरी औलाद फलेगी, तू भी फलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। कुछ वो बच्चे वो होते हैं जिन्हें माँ बाप से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मेरे दोस्त ने ईद के बाद मुझे ईद की मुबारकबाद पेश की, मैंने भी जवाबन होकर ईद की मुबारकबादी पेश की। अल्लाह अकबर। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हजरत आप मुझे ईद की मुबारकबाद न दो। मैंने कहा मैं आपको क्यों ईद की मुबारकबादी न दूं? तो उन्होंने जवाब दिया था, उस जवाब को सुनो। उन्होंने कहा था अब हमारी ईद नहीं है, हमारी माँ का साया उठ गया है। अब ईद जब आती है तो ईद हमें काटने को आती है। माँ की चारपाई खाली देखते हैं, वो चारपाई काटने को आती है। वो ये समझाना चाहते थे जिनके माँ बाप हैं ईद की खुशियाँ सलामत है, जिनके माँ बाप नहीं उनकी खुशियाँ नहीं है। माँ बाप की मौजूदगी में भी शादी होती है, माँ बाप की अदम मौजूदगी में भी शादियाँ होंगी, माँ बाप की मौजूदगी में भी ईद आती है, माँ बाप की अदम मौजूदगी में भी ईद आएंगी जाएंगी। लेकिन माँ बाप न रहेंगे तो ईद न होगी, माँ बाप न रहेंगे शादी की खुशियाँ सलामत न रहेंगी। इनकी खिदमत नौकरों की तरह किया करो, इनकी खिदमत दिल से किया करो। ये तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हारे टके के भूखे नहीं होते, ये तुम्हारे प्यार के भूखे होते हैं, ये तुम्हारे चंद प्यारे प्यारे और मीठे मीठे चूड़ों के भूखे होते हैं। एक बूढ़ा अपना मोबाइल लेकर के दुकान वाले के पास पहुंचा, भाई देखो इस पर क्या खराबी है। जवान ने मोबाइल देख करके कहा तुम्हारा मोबाइल ठीक है। बूढ़ा बोला दोबारा देखो। बुजुर्ग के कहने के मुताबिक उस नौजवान ने फिर अल्लाह अकबर मोबाइल देखा, बोला बाबा तुम्हारा मोबाइल ठीक है, इसके बैटरी भी चार्ज है, इसमें सिम भी ठीक पड़ा है, इसके नेटवर्क भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ा झुंझला गया, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। जवान से बोला जवान जब मेरा मोबाइल ठीक है, बैटरी भी चार्ज है, सिम भी ठीक है, नेटवर्क रेंज भी हासिल है, तो पता इस मोबाइल पे मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता है, मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है। सुभान अल्लाह। विदेश जाके माँ बाप को मत भूला करो, घर से निकलो इनके हाथ चूम के निकलो, फिर देखना हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।
زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ میں بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ ماں باپ کو مت تڑپاؤ، ماں باپ کو مت رلاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تقریم کرو۔ ایک جوان اللہ اکبر کبیرہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند، لیکن باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے کہا باپ کو سلام کر لے، بات کر لے۔ جوان کہتا میرے باپ کو بٹھا لو، مجھے بٹھا لو، جس کی غلطی ہو 4 جوتے ایس طرح مارو۔ میں نہ کہوں بے وقوف، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوا کرتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی تو یہ کر رہا ہے کہ تو باپ کو غلط تصور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ کو جا کر کے سلام کر، اپنے باپ کی تعظیم کر، اپنے باپ کی رسپیکٹ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ملت کے نوجوانوں، تم بھی اپنے باپ کی خدمت کیا کرو، تم بھی اللہ اکبر باپ کو اللہ اکبر آنکھوں سے مت گھورا کرو، باپ کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ اونچی آواز سے نہ بولا کرو۔ تم کہتے ہو تمہیں ہماری سمجھ نہیں آتی، کس باپ سے کہتے ہو؟ جب تم بولتے نہیں کہ تمہارا باپ تمہیں اس وقت سمجھتا تھا، آج باپ سے کہہ رہے ہو تمہیں ہماری سمجھ نہیں آتی۔ یاد رکھنا دنیا میں بڑے پیار ملیں گے، باپ کی طرح پیار نہیں ملے گا۔ سسرال جاؤ گے پیار ملے گا، پیار میں قیمت کے تحفے ملیں گے، لیکن اس باپ سے پوچھو جس نے تمہیں جوانی دے کر کے کامیاب کیا۔ خود جاہل تھا، خود ان پڑھ تھا، جاہل مطلق تھا، لیکن اولاد کو قلم دیا۔ آج جو یہ کپڑا جسم پہ سلامت ہے، یہ باپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہ اگر چاہتا تو اپنی زندگی عیش کی گزار کو ٹھاٹ لے کر کے دنیا چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن اس نے چھوٹا مکان میں رہنا پسند کیا۔ اس نے ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھانا پسند کیا، آدھی روٹی بچا کر کے تجھے ایجوکیشن دلایا، تجھے تعلیم دلائی۔ آج باپ سے کہتا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ اگر باپ اپنی زندگی اللہ اکبر کبیرہ جوانی کی دیکھتا نا، تو آج تیرے جسم پہ یہ قیمتی لباس نہیں ہوتا جو قیمتی لباس تیرے جسم پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کا بیٹا بہت بڑی پوسٹ پر پہنچا، وہ دیہات کا رہنے والا تھا، پشو پالن کرتا تھا۔ وہ اللہ اکبر چنے لے کر کے بیٹے سے ملنے کے لیے پہنچا۔ اس دن بڑے بڑے ادھیکاری اس کے پاس آئے ہوئے تھے، وہ تو دیہاتی انداز میں پہنچا، دیہاتی لباس میں پہنچا بیٹے سے ملنے کے لیے۔ بڑے بڑے ادھیکاری وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اس نے جا کر کے گڑ پیش کیا، جو بھی لے کر کے گیا تھا بیٹے کو پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھیکاریوں نے معلوم کی یہ کون ہے، تو اس ادھیکاری نے کہا تھا یہ ہمارے گاؤں کا ملازم ہے، یہ ہمارے گاؤں کا نوکر ہے۔ وہ میرے بھائی ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔